ایک بار ان کی کزنس کی دعوت تھی، ہمارے آصف بھائی نگران شورا کے بھی رشتہ دار ہیں، تو مجھے اس کزنس کی دعوت میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اور میں نے اس دعوت میں ایک چیز اتنی زبردست سیکھی کہ میں نے پھر اپنی فیملی کا مشورہ کیا گھر جا کر کہ یار اس طرح تو ہمیں بھی، اچھا مجھے یہ لگا نگران شورا کا بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ یار ہم تو چونکہ مبلغ ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت جب ساری دنیا کو دینی ہے تو یہ تو ہمارا اپنا قبیلہ ہے نا، تو اب سب جگہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اپنی فیملی اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہم صحیح کہا ہم نے کہ اب کسی دعوت میں ملاقات ہوتی ہے اور ہم لوگ تو اب دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے، تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئیں، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتہ دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں، ہم ان سے ملیں، ہم ان سے بات چیت کریں، اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے، تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا، پک کیا۔ ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں، تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتہ داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ناظرین، یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں، جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، وہ بیریئر رہے گا۔ اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں، اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے۔ ہمارا ایک پرابلم ہے، والد کا انتقال ہوا، اب ددیال کے سارے رشتہ داروں سے تعلق ختم۔ نارملی کیا ہوتا ہے بھائی، کون تایا اور کون چاچا اور کون سے کزن، کون سی پھوپھی، اچھا ماں کا انتقال ہوا تو خالہ اور یہ والی سائٹ سے ڈیٹیل اور راستہ بند۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ نام لیں ان کا، کون کون تھے میرے امی کے رشتہ دار، ابو کے رشتہ دار کون تھے، ایون اگر شریعت اجازت دینا پردے کے معاملات کے ساتھ، اگر ماں کی کچھ سہیلیاں تھیں یا ماں کی کچھ ایسی مطلب ماں کا کوئی ایسا رابطہ تھا کہ جن کو والدہ مدد کرتی تھی، تو ہمیں وہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھجواتے تھے، کیونکہ بی بی خدیجہ ان کو بھجواتی تھی، نیت کیا ہوتی تھی کہ ان کی روح خوش ہوگی۔ لیکن یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ہم ملنے کے رشتہ داروں کو، بچوں کو ملایا نہیں، اور ہمارے جانے کے بعد بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ رشتہ دار کون ہے یا ان سے ملنا کیسے ہے۔ تو بہت اچھی بات آصف بھائی نے کہی، اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ایک تو فیملی جڑی رہے گی اور دوسرا یہ محبت سلامت رہے گی۔ میں ویسے جس کو یوں کہیں کہ چلے میں کسی اور پیرائے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کو جب کوئی تحفہ بھجواتا ہے نا، اب یقین کریں وہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری کیا تربیت کی، سبحان اللہ، تم نے بیٹا آج بھی ہمیں یاد رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کو دعائیں دلوا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر رہے ہیں، تو یہ نیکی ضرور جاری کریں۔